وسلم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله الثلاث: مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ مسلم بغير حق ليحرق دمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اسلامی مہینہ دوسرا شروع ہو چکا. آج اسلامی دوسرے مہینے کی 6 تاریخ ہے. اس مہینے کا نام صفر المظفر ہے. اس مہینے کا نام صفر الخیر ہے. صفر کے بارے میں اسلام سے قبل بہت ہی غلط نظریات تھے، حتیٰ کہ اس مہینے کو منحوس کہا جاتا تھا. یہاں تک عقیدہ نظریہ تھا اس مہینے میں آسمانوں سے 10 لاکھ مصیبتیں، تکلیفیں، نحوستیں اترتی ہیں. ان 10 لاکھ نحوستوں، مصیبتوں میں سے 9,80,000 صرف ماہ صفر میں اترتی ہیں. سالانہ 10 لاکھ مصیبتیں آسمانوں سے اترتی ہیں. ان میں سے 9,80,000 مصیبتیں صرف ماہ صفر میں اترتی ہیں. باقی 20,000 مصیبتیں وہ 11 مہینوں میں اترتی رہتی ہیں. زمانہ جاہلیت میں صفر کو منحوس کہا جاتا تھا. یہ مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہے. اس مہینے میں خوشی کرنا، شادی کرنا یا کوئی اور اچھا کام کرنا منحوس سمجھا جاتا تھا. یہ جاہلانہ عقیدہ تھا. اسلام سے قبل لوگوں کا یہ عقیدہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نظریہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا
سفرا وفی روایت ولا نواء۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے مختلف بد عقیدوں کی تردید کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک نظریہ لوگوں کا یہ تھا کہ ایک کو کوئی بیماری لگ جائے تو دوسرے کو ضرور لگتی ہے۔ ایک کو کوئی بیماری لگ جائے تو دوسرے کو ضرور لگتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ، ایک کی بیماری دوسرے کی طرف متعدی نہیں ہوتی۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ ضرور دوسرے کو بیماری لگ جائے گی یہ غلط ہے۔ بیماری کا لگنا، کسی مصیبت کا پہنچنا، یہ تو اس وقت سے ہر انسان کی تقدیر میں لکھا جا چکا جب ہم پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ ایک حدیث شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر انسان کے بارے میں من جانب اللہ جو فیصلے ہونے تھے آسمان و زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے وہ لکھے جا چکے ہیں۔ ابھی تک آسمان زمین پیدا نہ ہوئے تھے، انسان جن پیدا نہ ہوا تھا، ہزاروں سال پہلے اللہ جل شانہ نے لکھ دیا فلاں فلاں کا بیٹا فلاں علاقے کا رہنے والا فلاں زمانہ میں پیدا ہونے والا، اس کو یہ تکلیف پہنچے گی، اس کو یہ راحتیں پہنچیں گی۔ اس لیے آدمی یہ نہ سمجھے ایک کو بیماری لگی دوسرے کو بھی ضرور لگے گی، ایسا عقیدہ غلط ہے۔ جو کچھ ہے من جانب اللہ وہ لکھا جا چکا ہے، جو کچھ ہے وہ من جانب اللہ لکھا جا چکا ہے۔ اگر یہ بیماری مہلک بیماری ضرور متعدی ہوتی، مہلک بیماری اگر ضرور متعدی ہوتی تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب ایک بیماری لگی دنیا میں کوئی بھی نہ بچے۔ مہلک وبائی امراض میں اگر ہزاروں لوگ لقمہ اجل بنتے ہیں تو وہاں لاکھوں کروڑوں لوگ زندہ بھی رہ جاتے ہیں۔ تو اس سے یہی سبق ملا کہ ہر بیماری متعدی نہیں ہے، اسی کو بیماری لگتی ہے جس کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث شریف میں
آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جہاں طاعون ہو، طاعون ایک مہلک بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، جہاں طاعون ہو اس علاقہ میں باہر کا آدمی اس شہر میں اس بستی میں نہ جائے بھی، اور وہاں کا کوئی آدمی اس بستی کو شہر کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ منتقل نہ ہو، یہ احتیاطاً فرمایا ہے۔ عقیدہ درست ہو، جو مقدر میں ہے وہی ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی جائیں، یہ بھی حکم ہے۔ پہلی چیز لا عدوہ، دوسری چیز لا طیارۃ، طیارہ کہتے ہیں پرندے کا اڑانا، اڑنا۔ کچھ لوگوں میں عادت تھی کوئی کام کرنا ہوتا تو فال لیا کرتے تھے۔ فال کے لیے یہ طریقہ، صبح صبح اندھیرے میں باہر گئے، کسی درخت پر پتھر مارا۔ عام طور پر درختوں پہ پرندے بیٹھے ہوتے ہیں، پتھر لگنے کی وجہ سے وہ پرندہ اڑا۔ اگر یہ اڑا دائیں طرف تو فال لیتے ہمارا کام ہو جائے گا، اگر یہ اڑا بائیں طرف فال لیتے یہ ہمارا کام نہیں ہوگا، اس سے رک جانا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح کی فال لیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا طیارۃ، یہ فال لینا بھی کچھ نہیں ہے، تقدیر کے سامنے یہ فال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس طرح کی فال لی جاتی، آج کل کچھ لوگ اس طرح فال لیتے ہیں۔ فال یہ لی، مختلف لفافوں میں کوئی چیز لکھ کر کے ڈالی ہوئی تھی، ایک طوطا وہ گیا ان میں سے کوئی ایک لفافہ اٹھا کر کے لے آیا اور اس کو پڑھا، اپنی طرف سے لکھا ہوا تھا کام ہو جائے گا، کام نہیں ہوگا، خیر و برکت ہوگی، نقصان ہوگا، اس طرح کی چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھیں، اور وہ اس نے پڑھ کے سنایا۔ اس آدمی نے یقین کر لیا کہ میرے حق میں بھلائی لکھی ہوئی ہے یا نقصان لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا لا طیارۃ، طیارہ فال لینا کچھ نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
زمانہ جاہلیت میں ایک یہ بھی نظریہ عقیدہ تھا کہ الو ایک پرندہ ہے، الو ایک پرندہ ہے جو دن کو نہیں دیکھ سکتا، رات کو وہ دیکھتا ہے، اڑتا رہتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ نظریہ تھا کہ الو یہ منحوس جانور ہے، الو منحوس جانور ہے، لہذا اس کو اپنے گھر میں نہ آنے دو۔ اگر کہیں گھر میں یہ الو آ جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ کے وہاں سے اس کو نکال دیتے کہ یہ منحوس ہے، یہ گھر میں آیا، اب ہمارے گھر میں نحوست ہوگی، ہمارے گھر میں موت آئے گی، بیماریاں آئیں گی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا حامتا، حامہ کچھ چیز نہیں ہے، الو کو منحوس سمجھنا یہ کچھ نہیں، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لا سفرا، زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا، آپ نے فرمایا لا سفرا، سفر بھی منحوس نہیں ہے۔ آپ نے ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دی، لوگوں اپنا عقیدہ درست رکھو، ہر بیماری متعدی نہیں ہوتی، ہر بیماری متعدی نہیں ہوتی، اس طرح کی چیزوں سے اپنے لیے فال لینا اس کی کوئی حقیقت نہیں، الو کو منحوس سمجھنا اس کی کوئی حقیقت نہیں، ماہ سفر کو منحوس سمجھنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ عقائد و نظریات تھے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں ہندو رہا کرتے تھے، وطن عزیز ملک پاکستان میں ہندو رہا کرتے تھے، ہمارے بزرگان ہندو کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان ہندوانہ بعض رسم و رواج آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہندو مشرک قوم، ان کے ہاں یہ توہمات تھے، ان کے رہن سہن کی وجہ سے آج وہ توہمات ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ جس طرح وہ بیماری کو متعدی سمجھتے، ہم بھی وہی سمجھ رہے ہیں، جس طرح وہ لوگ الو کو منحوس سمجھتے، ہم بھی اسی طرح سمجھتے ہیں، جس طرح وہ لوگ فال لیا کرتے تھے اسی طرح آج بھی بعض لوگ فال لیتے ہیں، جس طرح وہ لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھا کرتے تھے، آج بعض مسلمان کہلانے والے لوگ بھی اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی لیے امت نے اس مہینے کی آگے صفت ذکر فرمائی، سفر المظفر،
سفر المظفر، سفر الخیر، سفر کا مہینہ وہ جو کامیابیوں کا مہینہ ہے، اس کو منحوس نہ سمجھو، یہ تو کامیابیوں کا مہینہ ہے۔ سفر اس کو منحوس نہ سمجھو، یہ تو خیر کا مہینہ ہے۔ اس لیے یہ نظریہ کہ ماہ سفر منحوس ہے یہ غلط ہے، بلکہ یہ مہینہ دوسرے مہینوں کی طرح مبارک مہینہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کوئی دن، کوئی ماہ، کوئی سال منحوس نہیں ہے۔ کوئی دن، کوئی ماہ، کوئی سال منحوس نہیں ہے۔ جب بھی کسی چیز میں نحوست آتی ہے تو اس میں انسان کے اپنے کرتوتوں کا دخل ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی نحوست سامنے آئی اس میں انسانی کرتوت کا دخل ہے، حقیقت میں کوئی دن، ماہ، سال وہ منحوس نہیں ہے۔ ابتدا میں ایک آیت پڑھی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اے لوگو، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس میں تمہارے اپنے عمل کا دخل ہے، تمہارے اپنے اعمال کا اس میں دخل ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ مصیبتیں پہنچ رہی ہیں۔ اور آدمی جب بھی کوئی غلط کام کرے، اللہ جل شانہ کی طرف سے اس پر سزا بھی ہوتی ہے، لیکن ہر غلط کام پر سزا نہیں۔ فرمایا وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بہت ساری گناہوں کو وہ ذات درگزر فرما دیتے ہیں، دنیا میں اس کی گرفت نہیں فرماتے۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس میں آدمی اپنے اعمال میں غور کرے، نہ یہ کہ اس کی نحوست کسی دن کی طرف کرے، کسی مہینے کی طرف کرے، کسی سال کی طرف کرے۔ ایک حدیث شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان الشوم ففی المرأۃ والدار والدابۃ او الفرس۔ لوگو، کسی چیز کو منحوس نہ سمجھو، کسی چیز کو منحوس نہ سمجھو۔ بالفرض اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی، بالفرض اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو وہ تین چیزوں میں ہوتی۔ کسی چیز میں نحوست ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی۔ پہلی چیز بیوی، دوسری چیز گھر، تیسری چیز سواری۔ اگر
کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی۔ جب ان تین چیزوں میں نحوست نہیں سمجھ رہے، واضح ہوا کہ کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ بیوی کی نحوست، خدا نہ خواستہ بیوی بانجھ ہو، بچے دینے بچے جننے کے قابل نہ ہو، خدا نہ خواستہ بیوی بد خلق ہو، بد اخلاق ہو، خاتون بانجھ ہو گئی پھر بھی ساتھ رکھے ہوئے ہو، خاتون بد اخلاق ہے ساتھ رکھے ہوئے ہو، گھر کی نحوست کہ گھر کشادہ نہ ہو، گھر کی نحوست کہ گھر کشادہ نہ ہو۔ آدمی کا گھر کشادہ نہیں، تنگ ہے، پھر بھی اس میں گزارا کر رہا ہے۔ اور سواری کی نحوست، وہ سواری آرام دہ نہ ہو، سواری آرام دہ نہیں، حالات بھی اچھے نہیں ہیں کہ اس کو بیچ کر آرام دہ سواری لے، پھر بھی وہی سواری استعمال کر رہا ہے۔ لو کان الشوم، اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی۔ جب ان تین چیزوں میں تم نحوست کو نہیں مان رہے، معلوم ہوا کہ حقیقت میں کوئی چیز بھی منحوس نہیں ہے۔ جب بھی ان میں نحوست آئے گی تو انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آئے گی۔ لہذا ماہ سفر کو منحوس سمجھنا یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ یہ مہینہ اسی طرح مبارک ہے جس طرح اس سے پہلے والا مہینہ محرم مبارک تھا، اس کے بعد آنے والا مہینہ ربیع الاول یہ مبارک تھا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے عقائد و نظریات درست کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، غلط عقائد و نظریات توہمات سے ہماری حفاظت فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔